کتاب بے عیب کتاب سے ایک آیے کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. دھیان میری جانب رکھیے گا تاکہ مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں بات پیش کر سکوں. قدرت نے اہل زمین کو حکم دیا اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. پھر سے دھیان چاہتا ہوں. قدرت نے اہل زمین کو حکم دیا اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. سارے کے سارے مطیع اللہ بن جاؤ. سبحان اللہ، تھوڑا سا ذوق دکھا دو یار. سبحان اللہ. جزاکم اللہ. اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. تو اہل زمین کی طرف سے ایک سوال اٹھا، ہم اس کی اطاعت کیسے کریں جسے دیکھا نہیں؟ ماشاءاللہ، ہم اس کی اطاعت کیسے کریں جسے جانا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، جانا نہیں، ابھی پہچانا نہیں؟ تو جواب آیا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. تم نے نہیں جانا نا تو اسے دیکھو جو دیکھ کر آیا ہے. تو اللہ کیا تیرے رسول کی اطاعت سے تیری اطاعت ہو جائے گی؟ تو سنیے قرآن مجید کا طالب علم اللہ فرماتے ہیں ہاں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت ہو گئی. اور بلند آواز سے کہو، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت ہو گئی. اب بات آ کے ٹھہری رسول کی اطاعت پر. تھوڑا تھوڑا ہلا، سارے ہلاتے رہیے گا. بات آ گئی رسول کی اطاعت پر، حضور کی اتباع پر، حضور کی اطاعت پر. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت ہو گئی. اطاعت دھیان رکھیے گا، اطاعت تب ہو سکتی ہے رسول اللہ کی جب محبت ہو رسول اللہ سے. سبحان اللہ. سارے نہ تکلیف کریں، صرف سنی بولا کریں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب کو کیا تکلیف دینی، صرف سنی کہا کریں سبحان اللہ. پر اس سے زیادہ میں منت نہیں کر سکتا. آپ کی طبیعت میری خراب ہے، میں بس اسی پہ گزارا کر کے چند لمحے آپ کے پاس ہوں. رسول اللہ کی محبت، حضور کی محبت. اب حضور کی محبت، حضور سے محبت، حضور کی محبت، یہ دو جملے میں نے آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں اور اللہ کرے میں سنا سکوں. اللہ رب العزت نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، حسن کائنات بنا کر بھیجا، رونق کائنات بنا کر بھیجا، بہار کائنات بنا کر بھیجا، فخر موجودات بنا کر بھیجا، جمیع الحسنات بنا کر بھیجا، جامع البرکات بنا کر بھیجا، خیر الانام بنا کر بھیجا، سید العرب والعجم بنا کر بھیجا، جمیل الشیم بنا کر بھیجا، تاجدار حرم بنا کر بھیجا، چراغ حرم بنا کر بھیجا، عادل بے عدیل ارے اللہ نے میرے آقا کو مصطفیٰ بنا کر بھیجا. تو پھر قاضی کو کہنے دے جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں. آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ. شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، حود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ. اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے.
محبت ہوتی کیوں ہے؟ مجھے سن رہے ہو ماشاءاللہ یا ماشاءاللہ صرف دیکھ رہے ہو؟ جی جب تک توجہ بکھری رہے گی میرا خیال بھی، میرا ذہن بھی، میرے لفظ بھی بکھرے بکھرے رہیں گے. جب تک توجہ نہیں آئے گی سب کی میری جانب، اس وقت تک شرح صدر سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے بولنے والے کے لیے. محبت ہوتی کیوں ہے؟ تو طارق صاحب بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سٹیج پہ دیگر جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. دھیان میری جانب رہے گا. ماشاءاللہ محبت ہوتی کیوں ہے؟ صاحبان ادب نے، ادیب لوگوں نے محبت کے 3 زاویے لکھے ہیں کہ یہ 3 زاویے ہیں جن کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. پہلی چیز انہوں نے لکھی ہے جمال، حسن کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں. دوسری وجہ لکھی ہے کمال، فن کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں. تیسری وجہ لکھی ہے خصائل، کسی کی سیرت و کردار کی وجہ سے لوگ محبت رکھتے ہیں. دیپال پور والوں، ایک ایک جملے میں بند کر رہا ہوں بہت بڑے بڑے مضمون کو. اگر ان 3 زاویوں سے میرے آقا کی ذات کو دیکھو تو میرے آقا کا جمال ایسا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے گمشدہ سوئی ملتی ہے مصطفیٰ کے مسکرانے پر. کمال میرے آقا کا ایسا ہے، کمال فن ایسا ہے کہ میرے آقا جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لیں اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. میرے آقا کے خصائل ایسے ہیں، خصلت ایسی ہے، سیرت ایسی ہے، کردار ایسا ہے کہ جو میرے آقا کے جان کے دشمن ہیں وہ بھی امانتے حضور کے پاس آ کے رہتے ہیں. حسن جمال، جمال کیسا میرے آقا کا، میرے آقا کا حسن کیسا، میرے آقا کا جمال کیسا، میرے آقا کا سراپا کیسا. لوگوں حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے. میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا. ایک جملہ اور بولنے لگا ہوں، اللہ کرے سٹیج سے بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ جائے. یہ فی الحال تو بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سبحان اللہ بولتے ہیں تو یہ ادھر پھر دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کرے گا وہ بھی بولنے لگ جائیں گے. میرے آقا کا حسن ایسا کیسا، ایک ہے کہ میں بیان کروں، کوئی خطیب بیان کرے، کوئی واعظ بیان کرے، کوئی مقرر بیان کرے، کوئی نعت خواں بیان کرے، کوئی نقیب بیان کرے، اور ایک یہ ہے کہ حضور سن رہے ہیں اور حضرت حسان بیان کرتے ہیں. حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر یوں پتہ چلتا ہے جیسے ساری کائنات اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی، آپ کو آپ کی مرضی سے بنائی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب سب کچھ بنا چکا ہوں اب تجھے بنانا ہے، بتانا تیرا چہرہ کیسے بناؤں. تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا میں آسماں کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤں. آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسی بنا میں جسے دیکھوں وہ صحابی بن جائے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں. آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ہاتھ ایسے بنا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر دے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب انگلی کیسے بناؤں. آپ نے کہا ہوگا یا اللہ انگلی ایسے بنا میں آسماں کی طرف اٹھاؤں چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ جائے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب پسینہ کیسے بناؤں. حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے. دھیان رکھنا دیپال پور والوں دھیان رکھنا، دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے. لوگ پہلے سے بیٹھے ہوتے، لوگوں کا رخ ہوتا قبلے کی جانب. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت انس اس طرف سے آتے، مثال کے طور پر اگر قبلہ اس طرف ہو، میں مثال دے رہا ہوں، تو لوگ یوں کر کے بیٹھے ہیں ادھر رخ دے. حضرت انس وہاں سے آتے داخل ہوتے، لوگ ادھر نہیں دیکھ رہے لیکن لوگوں کو پتہ چل جاتا انس آ گئے، خوشبو بتا دیتے. بعد میں پوچھتے ہیں حضرت انس سے انس یہ خوشبو کہاں سے منگواتے ہو، ہمیں تو نہیں ملتی، یہ کہاں سے لیتے ہو.
کس عطاری سے لیتے ہو؟ انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی. میں حضور کی مجلس میں ہوتا تھا, میں حضور کی خدمت میں ہوتا تھا, موسم کی شدت کی وجہ سے یا کسی کام کی مشقت کی وجہ سے جب حضور کو پسینہ آتا تو میں کوشش کرتا کہ وہ پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لوں. 10 سال سے زائد عرصہ رہے ہیں حضرت انس حضور کی خدمت میں. ماشاءاللہ. 10 کیا خوش قسمتی ہے حضرت انس. 10 سال سے زائد عرصہ رہے ہیں حضرت انس حضور کی خدمت میں. تو کسی کام کی مشقت کی وجہ سے یا موسم کی حدت کی وجہ سے جب حضور کو پسینہ آتا, توجہ میری جانب خدا رہا, تو میں کوشش کرتا کہ وہ پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لوں. پھر میں کرتا رہتا, وہ پسینہ میرے پاس جمع ہے, اسی میں سے لگا کر آتا ہوں. یہاں تک بات کتاب میں پڑھی, آگے میرا اپنے تخیل کی گرہ ہے, ذوق والے ہی اسے پسند کریں گے. حضرت انس کب تھے خدمت میں؟ جب مدینہ میں تھے, اب دمشق میں ہیں. کتنا فاصلہ گزر گیا, کتنا درمیان میں وقت گزر گیا. اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اب لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے. تو قاضی کہنا چاہتا ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے, یہ پسینہ جس وجود کا ہے. جب وہاں پہ بات آئے تو بعض لوگ پھر مناظروں پہ اتر آتے ہیں. میں کہتا ہوں اتنے سنگ دل نہ بنا کرو, کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو. کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے, تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں, یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا. نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو, ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو, ماں بین بیتی, ماں بین بیتی, ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو. ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا, مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ, نگاہیں ذرا تم جمع کر دو. میرے آقا کا حسن ایسا, ختم نبوت متی اللہ صاحب, میرے آقا کا, میرے آقا کا حسن ایسا, میرے آقا کا جمال ایسا, میرے آقا کا چہرہ ایسا کہ حضور گھر میں تشریف فرما ہیں, دروازے پر دستک ہوئی. پیارے آقا نے جو دروازہ کھولا تو پیارے آقا کی لاڈلی بیٹی, پیاری بیٹی, چہیتی بیٹی, چوتھی بیٹی, چھوٹی بیٹی, چوتھی بیٹی, بس ابھی تک سوچ ہی رہا ہوں کہ آپ کو صرف دیکھوں یا سر سناؤں گی. پیارے آقا کی لاڈلی بیٹی, پیاری بیٹی, چہیتی بیٹی, چھوٹی بیٹی, چوتھی سیدہ فاطمہ تھی. حسن مصطفیٰ کی بات کرنے لگا ہوں. پیارے آقا نے دروازہ کھولا, سیدہ فاطمہ ہیں, سلام کیا, سلام کا جواب ہوا, فاطمہ واپس پلٹ گئی. پیارے آقا پوچھتے ہیں فاطمہ بتاؤ تو صحیح کام کیا ہے, کام نہیں بتایا, آئی ہو, سلام ہوا ہے, واپسی ہو گئی. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں ابا جی آج 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے. امام الانبیاء کی بیٹی, ساری کائنات کے سردار کی بیٹی, 3 دن, پہلے دن بھوک برداشت کی, دوسرے دن برداشت کی, تیسرے دن جب بھوک اپنی حدیں تجاوز کرنے لگی تو اٹھی ہوں والضحیٰ کا مکھڑا دیکھنے آئی. پہلے بھی جب آپ کا مکھڑا دیکھتی ہوں بھوک ختم ہو جاتی ہے, پیاس ختم ہو جاتی ہے. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں, میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال. میں جا کے پوچھا اما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ٹھیر ہوئے, جواب ملیا اے عدیم کملا کسے نے جنیا بال کوئی نہیں. فلک دا چنتے ستارے ویکھن, زمین تے کتنے نظارے ویکھن, فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں. ہزارہ یوسف دے حسن عاشق, کروڑا موسیٰ دے منن والے, میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال. اللہ میرے آقا کا حسن ایسا, میرے آقا کا جمال ایسا, کمال ایسا کہ آقا جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لیں اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے. میں یہاں پہ یہ بات زیادہ لمبی لے کے جانا نہیں چاہتا, آپ کی طبیعت کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنی طبیعت کا بھی خیال رکھنا ہے. اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یاد ہے میرے جملہ؟ ماشاءاللہ من یطع الرسول
فقط اطاع، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ فرماتے ہیں میری اطاعت ہو گئی، اطاع اللہ ہو گئی۔ اب دھیان رکھنا یہ کیوں فرمایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، حضور نمونہ بن کر آئے کس کے لیے؟ اب بات اتنی زیادہ ڈیٹیل میں سے میں کرنا نہیں چاہتا، اور میری بات ہوتی تھوڑی سی مختلف ہے، اسلوب میرا اپنا ہے۔ حضور نمونہ بن کر آئے کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ حضور نمونہ بن کر آئے انسانیت کے لیے۔ دھیان رکھنا نماز میں حضور نمونہ، میں صدقے جاؤں آخر تے تو انو لطف آنا ہے، لیکن منو پہلے بولو تے تاں لطف آنا۔ نماز میں حضور نمونہ، مولانا عثمان صاحب حضرات دیگر تشریف فرما ہیں جو کھڑے ہیں۔ روزہ میں حضور نمونہ، حج میں حضور نمونہ، زکوٰۃ میں حضور نمونہ۔ میری بات سمجھ آ رہی کو نہیں؟ قربانی میں نمونہ، عمرہ میں، طواف میں نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آقا کی زندگی معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، لین دین میں، اس نے سلوک میں لیکن محبت مصطفیٰ میں نمونہ کہاں سے دیکھیں؟ سبحان اللہ۔ یہ جو حضور سے محبت کرنی ہے، اور میں صدقے جاؤں نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، نعرہ صحابہ، نعرہ صحابہ، نعرہ تکبیر۔ تمام عبادات میں حضور کی ذات نمونہ۔ یہ جو حضور سے محبت کرنی ہے اس کے لیے آنا پڑے گا صحابہ کے در پر۔ اس کے در پر حضور سے محبت کے لیے صحابہ کے در پر حضور کی اطاعت کیسے کرنی ہے اس کے لیے نمونہ صحابہ، حضور سے محبت کیسی کرنی ہے اس کے لیے نمونہ صحابہ۔ کیوں؟ اللہ نے دین مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے سارا دین صحابہ میں رکھ دیا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ سبحان اللہ۔ صحابہ حضور سے محبت کے لیے نمونہ، صحابہ کے لیے بھی کوئی نمونہ اور ہے صحابہ میں سے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جماعت صحابہ کو بھی کسی نے محبت سکھائی، وہ جس نے سکھائی ہے نا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ محبت مصطفیٰ کا پہلا مدرس ہے ابو بکر، محبت مصطفیٰ کا پہلا معلم ہے ابو بکر، محبت مصطفیٰ کا پہلا انسٹرکٹر ہے ابو بکر، محبت مصطفیٰ کا پہلا استاد ہے ابو بکر۔ اسی لیے ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، گلی گلی کہتا ہوں، پوری امت جو نیک کام کرے اس کا ثواب صحابہ کو۔ آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، مسجدیں بناؤ، مدارس بناؤ، جتنی تبلیغ کرو، یہ سارا ثواب صحابہ کو، اور سارے صحابہ کا ثواب ابو بکر کو۔ بولو یار، بولو سب۔ کس کو؟ کس کو؟ سارے بولیے کس کو؟ یہ میں جملہ اس لیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور سٹیج پر اور درمیان میں بھی جو حضرات تشریف فرما ہیں علماء کے یا خطباء کے چہرے، میں ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ بڑے فتنے ہیں اس وقت، اور بزرگوں کو تو شاید علم نہ ہو کہ آپ کا نوجوان کسے سنتا ہے، کیوں سنتا ہے، کس لیے سنتا ہے، آپ کو تو پتہ بھی نہیں وہ کیا سن رہا ہے۔ عجیب طرح کے فتنے ہیں،
اور یہ وہ دور ہے، ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے فرمایا تھا کہ صبح کو بندہ مسلمان ہوگا. اس بات سنی بھی میں اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے، میں بات اگلی پھر کروں ورنہ اسی کو رگڑتا رہوں گا. حضور کا کیا فرمان ہے؟ صبح کو بندہ مسلمان، شام کو مسلمان ہوگا. اس سے بھی اگلی بات سن لیجئے. حضور فرماتے ہیں ایسا فتنوں کا دور آ جائے گا کہ ایک بندہ مومن کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہے گا کاش یہ قبر میری ہوتی، کاش میں دنیا سے گزر چکا ہوتا. اس سے بھی اگلا جملہ سنانے لگا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس قدر فتنوں کا دور آئے گا جو ایمان والے ہوں گے وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کریں گے، آبادیوں سے باہر نکلے جائیں گے. ہم ایسے دور میں گزر رہے ہیں. اگلے دنوں ایک خبیث نے ایک عجب انداز میں گستاخی کی. اب اس کا انداز ظاہراً عام نوجوان سنے تو کوئی اور ہے، اور وہ اس سے سن کر کسی مولوی سے بات پوچھے تو وہ مولوی یہی کہے گا کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے کہا. لیکن اس کے انداز میں گستاخی کس قدر چھپی ہوئی وہ جب میں نے سنا تو میں نے اس سے بھی نکتہ نکال کر اپنے سامعین کے حوالے کرنا چاہا. کہتے جب حضور نے فاران کی چوٹی پر اعلان توحید کیا، جب حضور صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور اعلان توحید کیا تو اتنے بڑے مجمع میں، پورے مکہ کی آبادی تھی، اتنے لوگوں میں کوئی ایک بھی نہیں تھا جس نے لبیک کہا ہو اور وہ ایمان لایا ہو. اب ظاہراً وہ سچائی کو بیان کر رہا ہے لیکن پس پردہ گستاخی کے لبادے میں گستاخی کرتے ہوئے پس پردہ اس کے گستاخی ہے. اب وہ یہ بات کسی سے آ کر پوچھے تو لوگ یہی کہیں گے کہ واقعتاً ایسے ہی ہے. جب حضور نے اعلان توحید کیا تو ایک بھی نہیں تھا جس نے لبیک کہا ہو، ایک بھی نہیں تھا جس نے جو ایمان لایا ہو. یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے. پریشان ہو گئے تھوڑا جا بولو تاکہ میں سنا سکا. یہ بات سچ ہے. لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے بھائی کے ذہن میں ایک نکتہ ڈالا ہے، میں آپ کی خاموشی کے حوالے کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ضرورت نہیں ہے بولنے کی، بس آرام سے سکون سے گھر جا کے آرام کیجیے گا. خام خواہ میں نیند ڈسٹرب ہو جائے گی ساتھ والے کی. اب گستاخی کے لبادے میں وہ کہتا ہے کہ جب پیارے آقا نے اعلان توحید کیا ایک بھی نہیں تھا. میں نے کہا کہ اس مجمع میں سارے قریشی تھے، ہاشمی تھے، مکہ کے لوگ تھے، حضور کے رشتہ دار بھی تھے. کوئی کیسے اس میں ایمان لا سکتا تھا، کوئی کیسے اعلان کر سکتا تھا. دکھ ہوگا جسے بات سمجھ آئی پھر وہ ہضم کر گیا. میرے رب نے کسی کو اٹھنے ہی نہیں دیا، میرے رب نے وہاں پر کسی کو بولنے ہی نہیں دیا، اس لیے کہ جس نے پہلا مومن بننا تھا وہ اس مجمع میں موجود نہیں تھا. نعرہ تکبیر. تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر، خلافت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر، امامت صدیق اکبر. سبحان اللہ. جس نے پہلا صحابی بننا تھا وہ تھا ہی نہیں وہاں پر. بولیے 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 بولیے. اس مجمع میں موجود ہی نہیں تھا. حضرت ابوبکر تجارت کے لیے کسی دوسرے ملک گئے ہوئے تھے، واپس پلٹے. حضرت خدیجہ کا بھانجا حکیم بن عزام وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہتا ہے ابوبکر یہاں اگلے دنوں تو نہیں تھا، ایک عجب واقعہ ہوا. وہ میرا خالو ہے نا. اچھا یوں بتاتا ہوں، وہ جو تیرا یار ہے نا اس نے اعلان کیا اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، میں نبوت مل گئی، میں نبی بن گیا. حضرت ابوبکر کپڑے کی دکان پہ بیٹھے تھے، کپڑا بکھیرا ہوا تھا، گاہک بیٹھے تھے، بھاؤ تاؤ ہو رہا تھا. یہ کتنے کا، اتنے کا، کہاں سے آیا، وہاں سے آیا، ہمیں کتنے کا ملے گا، اتنے کا ملے گا، ہم کتنے کا بیچیں گے. یہ بھاؤ تاؤ ہو رہا تھا. حضرت ابوبکر نے جب سنا نا، ابوبکر نے کپڑا لپیٹا نہیں، کپڑا سمیٹا نہیں،
दुकान बंद नहीं की, गाहकों को डील नहीं किया। अबू बकर उठा, दौड़ा, सीधा प्यारे आका के दरवाजे दस्तक दी। आका बाहर तशरीफ लाए। महबूब, मैंने सुना है आपने नबूवत का ऐलान कर दिया। प्यारे आका फरमाते हैं, हाँ अबू बकर, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। पहली वही आई, ऐलान करने का हुक्म हुआ कि ऐलान कर दीजिए। अबू बकर ने हाथ अगे किया ते क्या सोनिया, फिर हाथ ते हाथ रख दो, तुसी नबी बन गए, मैं उम्मती बन गया। वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफसल बशर बादज़ अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा, खुदा के था एक फरमान जैसा। खुदा उस पे राजी हुआ, वो खुदा पर कहें कुछ आमीन उसकी दुआ पर। वही शानी यसने निकाह है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। चुकाता था नजरें उमर उसके आगे, खड़ा हो के शामो सहर उसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। कोई उम्मती उससे बेहतर नहीं है, कोई उम्मती उसका हमसर नहीं है। कोई उसको सिद्दीक माने न माने, दिए है मगर उसको रुतबे खुदा ने। तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, सदीक तेरी सदाकत को, सदीक तेरी सदाकत को, जनाब काजी मतीउल्लाह साहब, नारे तकबीर। काजी तेरी सुनेंगे बात, ए होर मेहमान भी ना बुलाए ते ए भी हिसाब रखियो भी रात सर्दियां दी है। माशाअल्लाह काजी साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह सेहत नाल नवाजे। अल्लाह आपसे राजी रहे। अदराए तफन्नुन कह दिया, नाराज ना होइएगा। दोस्तों ध्यान है आपका मेरी जान? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रसूल से आज किसी ने मोहब्बत करनी है, रसूलुल्लाह से, प्यारे आका से, तो उसके लिए सहाबा, बेशक बेशक, उसके बगैर दिखाइए तो सही कि मोहब्बत आप करेंगे कैसे, मोहब्बत कर सकते हैं कैसे। सहाबा वो जो हुजूर का वजू का पानी नीचे नहीं आने देते, प्यारे आका का थूक मुबारक उन्होंने नीचे नहीं आने दिया। चौकों और चौराहों में खड़े होकर सहाबा पे बकबक करना तो बड़ा आसान है, लेकिन सुनिए ये सहाबा की किरदार को बयान करना आले हकी का काम है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। हजरत अमीर मुआविया वो हैं, हजरत अमीर मुआविया वो हैं कि जब उनका इंतकाल होने लगा, हजरत अमीर मुआविया ने वसीयत फरमाई कि जब मुझे दफन करने लगो, ये नाखन है मेरी आंखों पे रख देना। लोगों ने पूछा कि नाखन किसके हैं? फरमाया हुजूर के हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन मैं असल में ना कुछ बातों की तहों में चला जाने का आदी हूँ। हजरत अबू बकर का दौर कितना? कमो पेश 2.25 साल। हजरत उमर का दौर 10 साल। हजरत उस्मान का दौर 12 साल। हजरत अली और हजरत हसन का मिलाकर तकरीबन 6.25 साल। ये कितना हो गया? कितना हो गया? हिसाब भी मैं ला के दे। 30 साल। हजरत अमीर मुआविया का दौर 19 साल। कितना हो गया? कमो पेश 50 साल, निस सदी। उस वक्त के उतारे हुए हुजूर के नाखन, मैं सदके जावा थोड़ी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त के उतारे हुए प्यारे आका के नाखन 50 साल बाद हजरत अमीर मुआविया कहते हैं मेरी आंखों पे रख देना। मोहब्बत मुस्तफ़ा के लिए नमूना सहाबा। क्यों? सारा दीन रब ने मुस्तफ़ा को दिया, मुस्तफ़ा ने सहाबा पे रखा। और अफसोस ये होता है, हैरानगी ये होती है, जिनसे दीन आया, जिनसे ईमान आया, खुड्डों में बैठे हुए लोग उनके ईमान पर तहकीक की बातें करते। अपनी अपनी खूड में बैठे हुए लोग
ان کے ایمان پر یہاں پر کسی کو کوئی مسئلہ پیش ہو جائے نا، مسئلے پیش آتے رہتے ہیں اور علماء سے پھر لوگ پوچھتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کسی نے قربانی کا جانور لے لیا تو نمازی جو ہو نا، باقاعدہ نمازی، وہ پھر آ کے دوسرے سے کہتا ہے یار وہ جانور تو میں نے لے لیا، پتنی اس کے دانت، وہ کسائی کہتا تھا پکا کھیرا ہے، پتنی اب پکا ہے یا یہ باتیں ہوتی ہیں. ششو پنج میں وہ لے تو لیا ہے، کسی نے وہم ڈال دیا، اس کے کان میں ہلکا سا سوراخ ہے، پتہ نہیں لگے گا یا نہیں لگے گا. چلتا ہے جانور تو اس کی چال میں تھوڑی سی چول ہے، پتہ نہیں لگے گا یا لیکن جیسی قربانی کا دن آیا وہ گوشت لے کے آ گیا. آپ اس سے پوچھیں تو بڑا پریشان تھا کہ پتہ نہیں لگے گا یا نہیں لگے گا. وہ کہتا ہے میں نے نا ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا لگ جاتا ہے. تو اسے پوچھو کہ وہ تجھے کیا پتا کہ وہ مولوی تھا، ہو سکتا ہے ویسے داڑھی رکھی ہوئی ہو. وہ کہتا ہے نہیں، جس مدرسے سے پڑھا ہے نا میں اس مدرسے کو جانتا ہوں. میرا استدلال ضائع نہ کرنا. جس مدرسے سے پڑھا ہے نا میں اس مدرسے کو جانتا ہوں. جس جلسے میں اس کی دستار بندی ہوئی ہے نا میں اس جلسے میں تھا. جس حضرت نے اسے سند دی ہے نا میں انہیں بھی جانتا ہوں. پھر اس نے تخصص کیا، وہ مفتی بنا، اس تقریب میں بھی میں موجود تھا. پھر اس نے اپنے شعبے میں مہارت حاصل کی، اسے ایوارڈ دیے گئے، میں اس تقریب میں بھی موجود تھا. اس لیے میں آنکھیں بند کر کے اس کی بات مان لیتا ہوں کہ وہ جو مسئلہ بتاتا ہے وہ ٹھیک ہے. ڈوگر صاحب، اے ڈوگر صاحب، بڑی حساس طبیعت ہے بندہ.